تیسرا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ امید ہے کہ تجوید آپ سمجھ رہے ہوں گے اور تجوید کے مطابق قرآن شریف پڑھنا سیکھ رہے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا۔ قد، قاف کو پور پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ دال میں قلقلہ کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو قد ایسے پڑھیں گے۔ قد کان، اس کاف کو باریک پڑھیں گے۔ لکم، میم ساکن کے بعد یہاں پر حمزہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ آیتوں، یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اخفا ہوگا، تنوین میں اخفا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار گنگنا کر پڑھیں گے۔ فی فئتین التقتا، قاف کو پور پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين۔ فئة، تن میں اخفا کریں گے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے۔ تو قاتلو، قاف کو پور پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ وَأُخْرَى، خا کو پور پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو پور پڑھیں گے، را کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ کافرۃ، کاف کو باریک پڑھیں گے، را کو پور پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے، یومن میں سے یا ہے، اس وجہ سے تنوین کو یا کس کے ساتھ ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یرونہم، را کو پور پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ ہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے، میم کو میم سے ملا کر غنہ اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ مثلیہم، سا کو بہت ہی باریکی کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد را ہے، اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، را کو پور پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، اور یہ حمزہ ساکنہ ہے تو اس کو جھٹکا لگا کر پڑھیں گے، را، اس طرح، رأی العین۔ یہاں پر دیکھیے یا لین ہے، یا لین کے بعد سکون عارضی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر مد لین عارضی ہوگا۔ مد لین عارضی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے، مگر قصر اولا ہوتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء۔ واللہ، اللہ کلام کو پور پڑھیں گے، اللہ کلام سے پہلے زبر ہے۔ یؤید، یؤید یہاں پر حمزہ واو کی شکل میں ہے۔ بنصرہ، صاد کو پور پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے۔ من یشاء، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے یا ہے تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ من یشاء، یہاں پر مد متصل ہے کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوا۔ مد متصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار۔
انا نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے، ذالک ذال کو بہت ہی باریکی کے ساتھ ادا کریں گے، لعب با میں قلقلہ کریں گے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ لِأُولِل یہاں پر واو کو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، لِأُولِل ابصار با میں قلقلہ کریں گے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کے اوپر جزم ہے، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ وقف کی وجہ سے را کی جو زیر ہے وہ سکون سے بدل جاری ہے تو رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے، اس وجہ سے یہاں پر را کو پر پڑھیں گے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث۔ یہ زینا زا کی آواز سخت ہوتی ہے، زینا اس طرح، للناس نون مشدد نون میں غنہ کریں گے، حب ہا کو حلق سے ادا کریں گے، شہوات من نون مشدد یہاں پر نون میں غنہ کریں گے، یہاں پر مد متصل ہو رہا ہے کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہو رہا ہے، 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، والبنین والقناطیر قاف کو پر پڑھیں گے، طا کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، قراتی یہاں پر قاف کو پر پڑھیں گے اور طا کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد طا ہے حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، من الذهب ذال کو باریکی کے ساتھ ادا کریں گے، والفضة ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، والخیل خا کو بھی پر پڑھیں گے، خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، مسومت والانعام یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، والحرث را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے، تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے تو یہاں پر وقف کریں گے تو یہ سا کی زیر وہ سکون سے بدل جائے گی۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا۔ ذالک ذال کو باریک پڑھیں گے اور حیا ہا کو حلق سے ادا کریں گے، یا کے اوپر کھڑا زبر کھینچ کر پڑھیں گے، واو کو نہیں پڑھا جائے گا، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، دنیا یہاں پر جیم ہے، یہاں پر وقف کریں گے، ذالک متاع الحیاة الدنیا۔ واللہ عنده حسن المآب، اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، اللہ کلام سے پہلے زبر ہے، عندہ یہاں پر نون میں اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے، حسن الحا کو حلق سے ادا کریں گے، مآب یہ حمزہ کھڑا زبر آ، اور با میں قلقلہ کریں گے، وقف کی وجہ سے یہ زیر سکون سے بدل جائے گی تو با میں قلقلہ کریں گے، واللہ عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم، قل قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں پر حمزہ واو کی شکل میں ہے، انبئکم یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے، میم ساکن کے بعد جب با آئے تو غنہ اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، بخیر خا کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومین میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، من یہاں پر نون ساکن کے بعد ذال ہے حروف اخفا میں سے تو اخفا ہوگا، نون میں اخفا کریں گے، ذال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے،
قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اللہ. للذین، ذال کو باریک پڑھیں گے اور قاف کو للذین اتقوا، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. عند، نون میں اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد دال ہے حروف اخفا میں سے. ربہم، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے. یہاں پر میم ساکن کے بعد جیم ہے، اس وجہ سے میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. جنات، نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے اور یہاں پر تنوین کے بعد تا ہے، تنوین کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر اخفا کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، لیکن یہاں پر دیکھیے یہ کلر نہیں کیا گیا اخفا کا، یہاں پر چھوٹ گیا ہے، تو اخفا یہاں پر کریں گے. ٹھیک ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے. جنات، اس طرح. تجری، جیم میں قلقلہ کریں گے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کے اوپر جزم ہے. را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے. من تحتها، دیکھیے یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے، نون میں اخفا کریں گے. تحتها الانہار، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے، نون میں اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے. خالدین، خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. فیہا، ہا کو بھاری آواز سے پڑھیں گے. وازواج، یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم ہے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. تو کو پر پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے. یہاں پر تنوین کے بعد حروف یومن میں سے واو ہے، تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. ورضوان، دیکھیں را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے. ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. یہاں پر تنوین کے بعد حروف یومن میں سے من ہے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. من اللہ، اللہ کا لام کو پر پڑھیں گے، اللہ کا لام سے پہلے زبر ہے. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وأزواج مطهرة ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. اللہ کلام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کلام سے پہلے زبر ہے. بصیر، صاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور یہاں پر تنوین کے بعد با ہے، تنوین کے بعد یہاں پر با ہے، اس وجہ سے تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. میم سے گنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. بالعباد، دال میں قلقلہ کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور یہاں پر وقف کی وجہ سے زیر سکون سے بدل جائے گی. واللہ بصیر بالعباد.